السلام علیکم دوستو، میں ہوں حمزہ احمد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصل یار۔ تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں دیوار گریہ کے بارے میں اور یہودی آ کر اس دیوار کے پاس کیوں روتے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک اس دیوار کی وہی اہمیت ہے جو مسلمانوں کے نزدیک کعبہ کی ہے۔ یہ دیوار قدیم شہر یروشلم میں واقع یہودیوں کی اہم مذہبی یادگار ہے۔ یہودیوں کی روایت کے مطابق بخت نصر بادشاہ نے یروشلم کا محاصرہ کیا اور ہیکل سلیمانی اس وجہ سے تباہ ہوا، لیکن اس ٹیمپل کا کچھ حصہ اس دیوار کی شکل میں آج بھی باقی ہے، جہاں یہودی زائرین آ کر روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت ہم کو پھر سے عطا ہو اور پوری دنیا پر ہمیں دوبارہ مسلط کر، اور ان کی یہ دعا ایک دن ضرور قبول ہوگی۔ اسی وجہ سے اس کو دیوار گریہ کہتے ہیں، اور یہودیوں کے مطابق تابوت سکینہ اسی دیوار میں کہیں موجود ہے، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک بھی یہ دیوار اہمیت رکھتی ہے اور مسلمان اس دیوار کو دیوار براق کہتے ہیں، اور اس کا تعلق معراج سے دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنا براق باندھا تھا۔ اس دیوار کے قریب یہودیوں کا مقدس ترین کنیسہ ہے۔ کنیسہ یہودی معبد کو کہتے ہیں۔ عبرانی زبان میں اس کو بیت تفیلہ یعنی عبادت گاہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کنیسے کو بنیادی پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہودی ربیوں کے نزدیک اس مقدس پتھر پر کوئی یہودی پیر نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت سے یہودیوں کے مطابق وہ پتھر جس پر قبۃ الصغریٰ یعنی ڈوم آف راک واقع ہے، یہی وہ بنیادی پتھر ہے، اور کچھ یہودیوں کے نزدیک یہ پتھر دیوار گریہ کے بالکل سمت میں واقع ہے۔ ہیکل سلیمانی سے پہلے یہودیوں کا کوئی مقدس مقام نہیں ہوتا تھا۔ یہ لوگ خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارا کرتے تھے، اور جس خیمے میں تابوت سکینہ ہوتا اس طرف منہ کر کے عبادت کرتے، مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی تو انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک مقدس عبادت گاہ ہیکل سلیمانی بنانے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، اور اس تعمیر میں جنات اور انسان دونوں نے حصہ لیا۔ یہودی اپنی عبادت کا مرکز اس کو سمجھتے رہے، اور اسی مرکزی عبادت گاہ میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اس ہیکل میں صرف با اثر افراد کو جانے کی اجازت تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ قوم سرکش ہو گئی اور راہ راست سے بھٹک گئی۔ اللہ کی طرف سے پیغمبر آتے رہے، لیکن یہ قوم سرکش ہی رہی۔ ان کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا کرتے تھے۔ تو ان پر اللہ کا عذاب کچھ یوں نازل ہوا کہ بخت نصر ایک بادشاہ جو کہ بابل کا بادشاہ تھا، اس نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور اکثر یہودیوں کو قتل کر دیا، اور باقی یہودیوں سے کہا کہ اپنے عبادت گاہ کو اپنے ہاتھوں سے شہید کرو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس نے ہیکل کی تباہی کے بعد تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گیا اور تمام یہودی قوم کو اپنا غلام بنا لیا۔ بخت نصر نے اس تابوت کی بے حرمتی کی۔ اس وقت یہودی مذہب برحق تھا، اس لیے خدا کا عذاب بخت نصر پر کچھ یوں نازل ہوا اور اس کی سلطنت پر ذوالقرنین نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے تمام یہودی غلاموں کو آزاد کروایا، اور ذوالقرنین ایک انصاف پسند آدمی تھا، اس لیے یہودیوں کو ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی اجازت دی۔ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہو گیا، لیکن یہودیوں کی سرکشی ختم نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک رومی جنرل ٹائٹس کو ان پر مسلط کیا، جس نے پھر سے ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا۔ اس نے یہودیوں کو قتل عام کیا، باقی لوگوں کو ملک بدر کر دیا، تو یہ قوم 2000 سال تک یوں ہی بھٹکتی رہی۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس میں نہ صرف تمام شکست خوردہ عیسائیوں کو عام معافی دی گئی، بلکہ بابل کے یہودیوں کو بھی برابر کے حقوق دیے گئے، قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، اور ہیکل سلیمانی کی دیوار سمیت تمام علاقوں کو مقدس قرار دیا گیا۔ مغربی دیوار یعنی دیوار گریہ کو مضبوط کیا گیا، اور تمام انتظام یہودیوں کو سونپ دیے گئے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں مغربی دیوار تو ان کو مل گئی، لیکن وہ مرکزی مقام ان کو حاصل نہ ہوا جو جنگ عظیم اول کے بعد ان کو ملا۔ جنگ عظیم اول کے بعد برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا، تو ان کو یہاں مرکزی حیثیت ملی۔ یہودی آج تک اس دیوار کو ہاتھ لگا کر روتے ہیں اور اللہ سے توبہ طلب کرتے ہیں، اور اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ اب یہی دیوار ان کا قبلہ ہے، لیکن آج بھی وہ ہیکل سلیمانی کی خواہش رکھتے ہیں، اور یہودی اس دیوار کے پاس کھڑے ہو کر روتے تو ہیں، لیکن اپنی سرکشی سے آج بھی باز نہیں آتے۔ تو
تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔